Imam and the head of the world, the Muslim community, ayyadahullah ta'ala bi nasr aziz. اب حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع مرزا طاہر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کی ترجمۃ القرآن کلاس ہوگی. سورہ حامیم سجدہ کی 6 آیت سے تلاوت کرنی ہے نا. 6 آیت سے ترجمہ بھی کرنا ہے یا 4 آیت سے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ 5ویں سے شروع کرنا؟ ٹھیک ہے، تلاوت بھی اور ترجمہ بھی. بشیر و نذیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلین. یہ بیچ میں یہ دوسری چیز کہاں سے آ گئی؟ منا وہ تو غلط جگہ لگے ہوئے تھے. پہلے قرآن کریم کی پوری تلاوت جاری رہنی چاہیے. ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن عرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم
ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم الريح صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا بھی، بس ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے نہیں۔ بشیرم و نذیرہ میں خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا بھی۔ سوال یہ ہے کہ اس پہ نصب کیوں آئی ہے؟ قرآن کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون اسی تسلسل میں ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ بشیرم و نذیرہ، جس کی آیات کھولی گئی ہیں بحیثیت ایک بشیر کے اور ایک نذیر کے، اور اس آیت کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ جہاں بھی قرآن کریم کو بشیر یا نذیر یا کسی اور صفات کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی انہی صفات کا اطلاق ہوتا ہے۔ بس خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا بھی، یہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس حالت میں کہ وہ خوشخبری دینے والا ہے اور اس حالت میں کہ وہ ڈرانے والا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جن باتوں کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ان سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے، نیز ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے، بس تو جو چاہے کر، یقیناً ہم بھی کچھ کرنے والے ہیں۔ کانوں میں بوجھ ڈیفنس کو کہتے ہیں، انگریزی میں بھی بوجھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں بالکل واضح طور پر بوجھ سے مراد ہے کوئی ایسا بوجھ پڑ گیا جس کی وجہ سے ہم آواز کو سن نہیں سکتے۔ فعمل اننا عاملون سے ایک قسم کی ایک دھمکی ہے، مراد ایک دھمکی ہے
وہ کہتے ہیں کہ تم جو بھی زور لگاؤ ہمیں بات سمجھانے کے لیے، جتنی بھی کوششیں کر لو، جب بات ہم تک پہنچے گی ہی نہیں، ہم کانوں پر سے اسے پرے دھکیل دیں گے، تو کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ بس ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا ہے۔ اس لیے فعمل، جو کرنا ہے کرتے پھرو، اننا عاملون، ہم وہی کرتے رہیں گے جو ہم کرتے ہیں۔ تو کہہ دے میں محض تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، بس اس کے حضور ثبات قدم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ فاستقیموا الیہ، استقامت میں ثبات قدم پایا جاتا ہے، بس اس کے حضور ثبات قدم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اس سے بخشش مانگو، اور ہلاکت ہو شرک کرنے والوں کے لیے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے۔ یہاں لفظ منقطع ترجمہ کیا گیا ہے غیر و ممنون کا، تو میں نے سوچا کہ لفظ ممنون کا کی لغوی بحث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے کیا کیا معنی ہیں۔ مننا یمنو کا ایک مطلب ہے کسی پر احسان جتانا، لا تمنو علیہ اسلامکم، اسی پہلو سے یہ آیت یہ مضمون اپنے اندر رکھتی ہے۔ وقولہ عز وجل لاجر غیر ممنون، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے غیر ممنون اجر، یہاں تفاسیر میں اس کو غیر و محسوب بھی فرمایا گیا، لکھا گیا ہے۔ غیر و ممنون کا مطلب ہے جس کا حساب نہیں لیا جائے گا، اس پہلو سے منقطع نہیں ہوگا کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وقیل معناہ این لا یمن اللہ علیہم بہی فاخرا او معظما کما یفعل البخلاء، اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اجر غیر و ممنون ایسا اجر ہوگا جس پر اللہ کوئی اپنا احسان نہیں جتلائے گا۔ جیسے بخیل لوگ جب بھی کوئی احسان کرتے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں۔ یہاں اس حصے میں کچھ تھوڑا سا تردد ہے اسے قبول کرنے میں۔ بخیل لوگ تو جو احسان کرتے ہیں وہ جتلاتے ہیں، ان کو براہ راست اپنا ممنون کرنے کی خاطر، مگر اس میں بھی ایک بخل ہے۔ اگر کوئی نہ مانے تو اس پر احسان نہیں کرتے، مگر اللہ کا احسان عام ہے۔ بے شمار امور جن کا ذکر گزرا ہے، یعنی قرآن کریم میں دوسری جگہ گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کے لیے یہ شرط نہیں رکھتا کہ ضرور شکریہ ادا کرو تو احسان کروں گا۔ بس ایسے تمام لوگ جو ناشکریاں کرتے پھرتے ہیں ان پر بھی ایک احسان عام ہے۔ بس ان معنوں میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ احسان نہیں جتلاتا، اصل میں اللہ تعالیٰ احسان بیان ضرور کرتا ہے تاکہ لوگ عقل کریں، اسے جتلانا نہیں کہتے۔ بخیل لوگ احسان جتلاتے ہیں اور جو
ان کے احسان نہ مانے اس پہ احسان نہیں کرتے، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ تو یہ جو حوالہ ہے اس میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ ممنون کے معنی نکالیں۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ ایسا ہی معنی موجود ہے لغت میں۔ وقیلا غیر و مقطوع، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے جسے کبھی ختم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مننا کا معنی کاٹنا بھی ہے۔ بس یہ وہ معنی ہے جسے ہم عموماً اختیار کرتے ہیں، اور سب معنوں میں سے میرے نزدیک یہی بہتر معنی ہے کہ ایسا اجر ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی نہیں کاٹے گا، اور وہ جاری و ساری رہے گا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہ جتنی آیات یہاں سے شروع ہو کر آخر تک اس مضمون کو بڑھائیں گی، ان کو سمجھنے میں غلطی کے نتیجے میں زمین و آسمان کی پیدائش کے دنوں کی گنتی میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور اس پہلو سے میں نے کوشش کی ہے کہ اس مضمون کو صاف کر دوں، پوری طرح کھول دوں۔ تو کہہ انہم تکفرون بالذی خلق الارض مراد ہے، خلق السماوات والارض مراد نہیں ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کی مجموعی پیدائش 6 دنوں میں ہوئی ہے، لیکن زمین کی تکمیل کے مراحل 2 دنوں میں ہوئے ہیں، مگر وہ دن اتنے بڑے نہیں تھے جتنے بڑے زمین و آسمان کی پیدائش کے دن تھے۔ اس لیے لفظ دن استعمال ہوا ہے مگر عرصے کے لیے، 2 عرصوں میں۔ جو لوگ غلط فہمی سے ان باتوں کو ملا دیتے ہیں، وہ ان کے دل میں اعتراض اٹھتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین و آسمان 6 دنوں میں پیدا کیے گئے، اور کہیں صرف زمین کے لیے 2 دن بنائے ہوئے ہیں، جو دوسری تفصیلات سے بالکل ٹکراتے ہیں، اور بیک وقت اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مگر انہوں نے دنوں کی تعیین میں غلطی کھائی ہے۔ دن ایک عرصے کو کہتے ہیں جو چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ زمین کی تکمیل 2 مراحل میں ہوئی ہے، یہ مراد ہے۔ تو کہہ دے کہ تم انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 زمانوں میں پیدا کیا، 2 عرصوں یا 2 زمانوں میں پیدا کیا، اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو، یعنی اس ذات کے جس نے یہ کیا، یہ وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ جس نے زمین کو 2 عرصوں میں پیدا کیا، وہی ہے جس نے سارے جہانوں کو بھی پیدا کیا تھا، اور ان کا بھی رب ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ۔ 6 دن تو یہیں ختم ہو گئے، اس لیے وہ دن ہرگز مراد نہیں ہیں جو رب السماوات والارض والے دن ہیں۔ اور اس نے اس کے مرتفع خطوں میں پہاڑ بنائے۔ من فوقہا سے مراد نہیں ہے کہ اوپر سے، کہ زمین نیچے ہے اور اوپر سے پہاڑ بنائے جا رہے تھے آسمانوں پر۔ فوقہا سے مراد اس کا وہ حصہ جو مرتفع ہے۔ پہاڑ ایک دم نہیں اٹھا کرتے زمین سے، جب پہاڑوں کی طرف حرکت کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ اونچے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور مرتفع حصوں پر پھر آگے جا کے پہاڑ اپنا سر نکالتے ہیں پوری قوت اور شان کے ساتھ۔ اس نے اس کے مرتفع خطوں میں پہاڑ بنائے، اور ان میں اس نے برکت رکھ دی، اور ان میں انہی سے پیدا ہونے والے خرد و نوش کے سامان 4 زمانوں میں مقدر کیے۔ انہی سے پیدا ہونے والے یعنی زمین پہاڑوں میں سے ہی پیدا ہونے والے خرد و نوش کے سامان 4 زمانوں میں مقدر کیے۔ سب حاجتیں طلب کرنے والوں کے لیے وہ برابر ہیں، یعنی ان کا فیض سب طلب کرنے والوں کو برابر پہنچتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے
کہ جو لوگ بھی یہ تلاش کرے، وہ سائل جو معلوم کرنا چاہیں کہ یہ 4 زمانے کیسے تھے، ان میں کیسے یہ سامان کیے گئے، وہ کھلے ہیں سب کے لیے. ان کا مطالعہ یکساں سب کو دعوت دیتا ہے، اور اگر تم مطالعہ کرو گے تو تمہیں اس سے بہت کچھ فائدہ ہوگا. یہ ایک الگ باب ہے جو سائنس سے تعلق رکھتا ہے، جس میں تفصیل سے بیان کرنا پڑے گا کہ کون سے زمانے کس طرح منقسم ہوئے ہیں، جن کے نتیجے میں خورد و نوش کا نظام جاری کیا گیا ہے. یہ بیان کیا جا سکتا ہے، مگر اس موقع پر یہ بہت لمبی تفسیر بن جائے گی، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اب زمین کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا، گویا زمین پہلے پیدا ہو چکی تھی اور آسمان بعد میں پیدا ہوئے ہیں. یہاں زمین کا آسمان مراد ہے. زمین کے ارد گرد جو 7 پردے لپٹے ہوئے ہیں ایسے کروں کے، جن کے اندر زمین کو گھیرا گیا ہے تاکہ اس کے بہت سے فوائد زمین کو پہنچتے رہیں اور ان کی وجہ سے زمین کی حفاظت ہو. یہ وہ سما ہے. ثم استوى الى السماء، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا میں یہ بھی لازم نہیں کہ اس کے بعد متوجہ ہوا. ثم میں نے ہے علاوہ ازیں، وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ ہے دخان، اور یہ دخان کی طرح تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اس نے زمین کو، آسمان کو، اس آسمان کو اور زمین کو کہا کہ اب میں لفظی ترجمہ پڑھ کے پہلے سنا دوں. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، اور اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی سے یا جبر سے سر تسلیم خم کرتے ہوئے چلے آؤ. ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں. فقضاهن 7 سماوات فی یومین. اب یہاں یومین کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ پہلے واقعہ کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس کو 2 عرصوں میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. قضاهن 7 سماوات، یہ 7 سماوات زمین کے وہ مختلف فضائی خطے ہیں جنہوں نے زمین کو لپیٹا ہوا ہے، اور ہیں 7. اور یہ 7 کا عدد سائنسدان بیان کرتے ہیں، اس لیے قطعی طور پر اسی آسمان کا ذکر ہو رہا ہے جس کی تائید میں آج سائنس نے گواہیاں دے دی ہیں کہ 7 پردے لپٹے ہوئے ہیں زمین کے گرد، اور ان میں سے ہر ایک دائرے کے اندر مختلف امور ایسے ہیں جو زمین کے فوائد سے تعلق رکھتے ہیں. ایک بھی ایسا خطہ نہیں ہے درمیان میں ان 7 میں سے جو اپنے الگ فوائد نہ رکھتا ہو. یہ جو ان کے فوائد کی تفصیل ہے یہ بتانے کا یہاں وقت بالکل نہیں، مگر اس کا میں نے گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے. ہر خطے کے الگ الگ فوائد ہیں اور ہر ایک کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک خطے کو بھی نکال لیں تو زمین پر زندگی نہیں پیدا ہو سکتی تھی، نہ پنپ سکتی تھی اگر پیدا ہو جاتی تو. یہ جو عرصہ ہے اس کے لیے 2 عرصے بیان فرمائے گئے ہیں. یہ 2 عرصے اتنے نہیں ہیں جو پہلے 4 عرصے تھے. یہ جو برابری کا تصور ہے اس کو مٹائے پہلے ذہن سے، کہ عرصے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں. 2 عرصے 4 عرصوں سے بہت بڑے ہو سکتے ہیں، مگر 2 عرصوں سے مطلب ہے کہ ان کے درمیان ایک وقفہ ہے، کوئی تفریق کرنے والی چیز ہے. ایک عرصے تک ایک کام ہوتا رہا،
پھر وہ ختم ہوا تو دوسرا کام شروع ہو گیا. یہ 2 عرصے کیا ہیں یہ ہمیں قطعی طور پر علم ہو چکا ہے کہ زمین و آسمان کی بناوٹ میں اور ان آسمانوں کے تعلق میں آسمانوں کو جو بانٹا گیا ہے 2 عرصوں میں، یہ قطعیت کے ساتھ واقعتاً 2 عرصے ہیں. اور ایک عرصے نے لمبے عرصے تک اپنا اثر دکھایا، پھر وہ عرصہ ختم ہوا، اس کے بعد دوسرے عرصے نے اپنا کام شروع کر دیا. بس اس لیے یہ بہت زیادہ ابہام پیدا ہوتا ہے بہت سے آدمیوں کے ذہن میں جنہوں نے ان آیات کی میں سائنس کا مطالعہ نہیں کیا. اگر وہ کرتے کبھی کسی ابہام کی کوئی گنجائش نہیں تھی. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بس اس نے ان کو 2 زمانوں میں 7 آسمانوں کی صورت میں تقسیم کر دیا اور ہر آسمان کے قوانین اس پر وحی کیے، اور دنیا کے آسمان کو چراغوں اور حفاظت کے سامانوں کے ساتھ مزین فرمایا. اب یہ جو 7 آسمان ہیں ان کو دنیا کا آسمان نہیں کہا جا رہا، ورنہ سماعت دنیا کا یہ مطلب بنے گا کہ ان 7 میں سے جو قریب تر تھا اس میں ستارے بنائے. یہ بالکل واقعہ کے خلاف ہے. سماعت دنیا، جب دنیا کی تفصیل بیان ہو چکی تو سماعت دنیا وہ ہے جو اس دنیا سے ہمیں اوپر دکھائی دیتا ہے، جہاں ستارے بھی ہیں سیارے بھی ہیں، وہ سماعت دنیا ہے. دنیا کا اگر مطلب آپ لیں گے نزدیک کا آسمان تو غلطی ہوگی. جب دنیا سے بحیثیت مجموعی دنیا کا نام لیں، دنیا کو ذہن میں رکھیں، تو اس دنیا کا جو آسمان ہمیں دکھائی دیتا ہے دنیا سے، یہ وہ آسمان ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور درمیانی 7 آسمان ہمیں دکھائی نہیں دیتے. یہ اس آیت کی خوبصورتی ہے کہ جس کی وجہ سے واضح طور پر ان آسمانوں سے اوپر کے آسمان کا ذکر ہے، کیونکہ جس کو زینت دی، جس کی زینت ہمیں دکھائی دیتی، وہ یہ 7 آسمان ہیں ہی نہیں. وہ ان کے بعد کے شروع ہونے والا اوپر کا دائرہ ہے یا اوپر کا جب ہے جس کے متعلق بات فرمائی جا رہی ہے. کیا زینا کا معنی اس نے کیا گیا، زینت بخشی، اس نے زینت، ہاں ہم نے نہیں، ہم نے دیا نا، اس نے، ہم نے، جی میں اس نے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا لکھا تو میں نے ہم نے ہی ہے. جی. جب عمومی خدا کی طرف اشارہ ہو تو منہ سے اس نے نکل جاتا ہے، ورنہ جی قضا ہونا کے تحت آسمان کو چراغوں اور حفاظت کے سامانوں کے ساتھ مزین فرمایا. ہم نے مزین، ہم نے کا لفظ یہاں چاہیے تھا، جی ٹھیک کہتے ہیں آپ، جی لکھنے میں یہ رہ گیا ہے، اس کو داخل کریں. اور دنیا کے آسمان کو ہم نے چراغوں، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں اور حفاظت کے سامانوں کے ساتھ مزین فرمایا. ٹھیک ہے، یہ لفظ لکھ لیں بیچ میں، بعد میں داخل کر لینا. یہ غالب بزرگی والے اور صاحب علم کی تقدیر ہے. یا حفظہ کا معنی آگے ہے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے. اوہا فی کل سمائن امرہا، اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے ہر آسمان کے قوانین اس پر وحی کیے. یہاں لفظ فی کیوں استعمال ہوا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ نے وہ کوئی جاندار صاحب حواس چیز نہیں تھی جس کی طرف وحی نازل کی جاتی، جو اس کے اندر خدا تعالیٰ قانون کے طور پر ثبت کر دیتا ہے. اس کے لیے فی کا لفظ ہی ہونا چاہیے تھا، مگر ترجمے کی مجبوری ہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ کر دیا ہے.
اس پر وحی کیے. اگر لفظی کیا جائے اور درست کر لیا جائے اس لفظ کو، جیسا کہ آپ نے توجہ دلائی ہے، یوں ہوگا ہر آسمان کے قوانین اس میں وحی کیے. کیوں جی؟ اس میں جب معنی سمجھ جائیں پھر تو سمجھ آ جاتی بات کی. تو اس میں کیوں نہ کریں جو لفظاً بھی درست ہوگا اور واضح ہو جائے گا کہ اس پر کوئی وحی نہیں کی گئی، اس میں خدا تعالیٰ نے یہ قانون ثبت فرمائے ہیں. ٹھیک کر لیں. اور آسمان کے قوانین اور ہر آسمان کے قوانین اس میں وحی کیے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دے کہ میں تمہیں عاد اور ثمود کے عذاب جیسے عذاب سے ڈراتا ہوں. ٹھیک ہے. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم اللہ تعبدوا الا اللہ. جب ان کے پاس ان کے سامنے بھی اور ان سے پہلے زمانوں میں بھی پیغمبر آتے رہے. سمجھیں؟ سامنے سے بھی اور پیچھے سے کا ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ مراد ہے جب ان کے پاس ان کے سامنے بھی آتے رہے، اس پہ بھی داخل ہو جائے گا. ان کے سامنے بھی اور ان سے پہلے زمانوں میں بھی پیغمبر آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ پیغام لے کر آتے رہے، اس وجہ سے آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتار دیتا. پیغمبر جو آتے رہے ان کا تو انہوں نے انکار کیا ہے ہمیشہ سے. جو پہلے آئے تھے ان جیسے پہلے انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو وہ اس کا جواز یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم جیسے بدبخت منکرین کے لیے جنہوں نے انکار کرنا ہی کرنا ہے، فرشتے کو نہ اتارے اللہ نے، تاکہ ہم انکار کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتے، ان کی بات مجبوراً ماننی پڑتی. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. چونکہ فرشتے نہیں اتارے اللہ نے، اس لیے ہم تمہارے پیغام کا انکار کرتے ہیں. لفظی اس کا جو ترجمہ میں نے کیا یہ ہے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، بس ہم یقیناً جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کا انکار کرتے ہیں. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. بس رہے عاد، اما کا معنی اردو میں یہ بھی ہے محاورہ ترجمہ. بس رہے عاد تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر سے کام لیا. یہاں دو فے تھے، پہلے کے پس کا ترجمہ میں نے کیا، دوسرے کا تو کا معنی، اور یہ تسلسل میں اچھا مضمون چلتا ہے. بس رہے عاد تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر سے کام لیا اور کہا کون ہے جو ہم سے قوت میں زیادہ شدید ہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ان سے قوت میں شدید تر ہے، اور وہ مسلسل ہمارے نشانات کا انکار کرتے رہے. ٹھیک ہے. کوئی کہیں سوال یا اشتباہ پیدا ہو تو ہاتھ اٹھا دیا کریں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِيُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بس ہم نے سخت منحوس دنوں میں، نحساتن میں جو نکرہ ہے یہ ان کی سختی کی طرف بھی اشارہ کرنے والا ہے. بس ہم نے سخت منحوس دنوں میں ان پر ایک تیز آندھی چلائی. ارسلنا علیہم ریحًا صرصرًا، ان پر ایک تیز آندھی چلائی تاکہ ہم انہیں اس دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے.
وہ اما سمود ہو، اور جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو ہم نے ان کی بھی رہنمائی کی، لیکن انہوں نے نابینائی پسند کرتے ہوئے اسے ہدایت پر ترجیح دی، بس انہیں رسوا کرنے والے عذاب کی بجلی نے اس کسب کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ رسوا کرنے والے عذاب کی بجلی نے، صاعقۃ العذاب۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی سے کام لیتے تھے۔ لیا کرتے تھے یا لیتے تھے؟ پھر سن لیں، اور ہم نے نجات بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی سے کام لیا کرتے تھے، یا تقوی سے کام لیتے تھے۔ کانو یتقون کے دونوں ترجمے جائز ہیں، ہو سکتے ہیں۔ اردو محاورے میں کون سا بہتر لگ رہا ہے؟ تمہاری تم محاوروں کے اسپیشلسٹ بتاؤ۔ قانون میں تو تسلسل ہے، استمرار، قانون میں استمرار تو ہے، ہاں، کرتے تھے۔ اتفاق ہے سب کو؟ ٹھیک ہے۔ اور ہم نے نجات بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی سے کام لیتے رہے، کیوں نہ کہیں؟ میری بہتر نہیں ہے؟ اس کو ٹھیک کر لیں۔ اور ہم نے نجات بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی سے کام لیتے رہے۔ اس میں ٹھیک کرنا ہے اپنے بعد میں۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن شروع نہیں؟ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ کون سی آیت ہے؟ کون سی؟ 20۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف گھیر کر لے جایا جائے گا
اور وہ گروہ در گروہ تقسیم کیے جائیں گے. ان میں سے ہر مجرم ایک خاص گروہ سے تعلق رکھنے والا ہوگا، یعنی قسمیں بہت سی ہوں گی، تو ان کے جرموں کی نوعیت کے اعتبار سے ان کو مختلف گروہوں میں بانٹا جائے گا. حتیٰ اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچیں گے، یعنی اس آگ تک پہنچیں گے. اس آگ کو میں نے بریکٹ میں رکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ جب وہ اس آگ تک پہنچیں گے اور ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کیسے کیسے اعمال کیا کرتے تھے. سمعہم و ابصارہم و جلودہم، بالکل واضح اور صاف ہے، اس میں کسی تفصیلی وضاحت کی ضرورت نہیں. وقالوا لجلودہم، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی. وہ جواب دیں گے کہ ہم اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. الذی انطق کل شیء، جس نے ہر شخص چیز کو بلوایا نہیں ہے، گویائی بخشی ہے. خواہ ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، مگر ہر چیز اپنی ایک زبان رکھتی ہے، اس زبان سے وہ کلام کرتی ہے. اسے اللہ سمجھتا ہے یا انسان اس وقت سمجھتے ہیں جب وہ اپنے معافی ضمیر کو عملاً ظاہر کر دے، اس وقت پھر اس کا کلام سمجھ آتا ہے. انطق کل شیء، ہر چیز کو کلام نہیں کروایا، یہ تو میں بتانا چاہتا ہوں. وہی انطقا، اللہ نے ہر چیز کو کلام نہیں کروایا. جلود کو تو کروایا، لیکن ہر چیز کو گویائی بخشی ہے، کلام نہیں کروایا ہر چیز سے. اگر کلام کروایا کہیں گے تو یہ امر واقعہ کے خلاف بات بنے گی. قرآن کریم کی دوسری آیات سے یہ ثابت ہے کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے مثلا، لیکن تم اسے نہیں سمجھتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تسبیح کرنے والی چیز کلام نہیں کرتی. جو کلام کرتی ہے وہ ہم نہیں سمجھتے. تو اس لیے انطقہ سے مراد گویائی بخشی کا ہی ترجمہ ہونا چاہیے. کیوں جی ان صاحب؟ نہیں، وہاں باقی بلوایا ہے، وہاں ان کے چمڑے گواہی دے رہے ہوں گے. آپ کا مطلب ہے دونوں جگہ گواہی بخشی کر دیں؟ قالو کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کی وہ زبان سنائی دے رہی ہے گویا کہ، اور وہ سمجھ رہے ہیں. چمڑے جواب کیسے دیں گے اگر وہ بولیں گے نہیں تو؟ بتائیں. ہاں دوبارہ پڑھیں. اب پہلے آیات کو غور سے سن لیں. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ اپنے چمڑوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں. قالوا انطقنا اللہ، اس خدا نے ہمیں، اس اللہ نے ہمیں بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے. جس نے ہر چیز کو بلوایا نہیں ہے وہاں اس وقت. یہ جو پہلو ہے اب آپ نے ظاہر کیا ہے، یہ پہلے نہیں ہو رہا تھا. وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ نے ہم سے کلام کروایا. یہ کہہ سکتے ہیں.
ہم سے بلوایا تو پھر ٹھیک نہیں لگتا نا. انتقم اللہ کو ایک ترجمہ یہ کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں بولنے کی توفیق دی. ہیں یہ زیادہ بہتر رہے گا. اس سے آپ کا وہ اعتراض اٹھ جاتا ہے اور سے بلوایا والا جو ہے نا الجھا ہوا فکرہ وہ نہیں کرنا پڑے گا. یہ کر لیں. یہ گرامر تو میں نہیں جانتا ہوں زیادہ، لیکن اس شکریہ. میں اگر محاورتاً اگلوایا کا لفظ استعمال کیا؟ ہو سکتا ہے؟ اگلوایا، اگلوایا کہ اگلانا کسی سے. آپ ترجمہ کریں گے اس میں لکھنا ہے. اگلوایا خوب سوچیے آپ کو. یہ ڈاکٹروں کو عادت ہے نا اگلوانے کی. یا کسی ایمیٹک کی بات نہیں ہو رہی. ایمیٹک ہے تو یہ بہتر ہے. یہاں اس گفتگو سے بحث سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ باریک چیزیں بعض کھل کے سامنے آ جاتی ہیں جو ترجمہ کرتے ہوئے ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی. قالوا انطقنا اللہ، وہ کہیں گے کہ آگے بتائیں بولیں. ہاں اللہ نے ہمیں بولنے کی توفیق دی جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم، اور تم چھپنے کی جتنی کوشش کرو اس بات سے چھپ نہیں سکتے کہ نہ تمہارے خلاف تمہاری شنوائی گواہی دے، نہ تمہاری نظریں اور نہ تمہاری جلدیں. تستترون میں چھپنے کی کوشش کرنا ہے. پورا زور لگا کے انسان کسی بات سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس بات سے تم جتنا چاہو چھپنے کی کوشش کرو کہ تمہارے خلاف تمہاری سنوائی گواہی دے. چھپنا ان معنوں میں ہے کہ اگر نظر ہی نہیں آئے گا کچھ تو اس کے خلاف گواہی نہیں دی جا سکتی. تو اپنے آپ کو پردوں میں چھپانے کی کوشش کرو، یہ مراد ہے. اپنے ضمیر پر پردے ڈالنے کی کوشش کرو، اپنی نیتوں پر لاکھ پردے ڈالنے کی کوشش کرو. اس بات سے چھپ نہیں سکتے کہ نہ تمہارے خلاف تمہاری سنوائی گواہی دے. اگر چھپنے کی بجائے پردہ ڈالنے کا لفظ استعمال کر لیا جائے تو تستترون میں اس کی بھی گنجائش موجود ہے. تم پردے ڈالنے کی جتنی کوشش کرو. پھر آگے کیا بنے گا؟ یہ کہیں گے اس امر سے پردے میں نہیں چھپ سکتے. ماضی میں بات ہو رہی ہے تو اگر ماضی میں ایسا لگتا ہے جیسے ماضی میں بات ہو رہی ہے کہ وہ نہیں، تو مرنے کے بعد کی جو جلد وغیرہ کی باتیں وہ ہو رہی ہیں، اس لیے ماضی کا صیغہ ہمیشہ مستقبل کے معنی رکھتا ہے. ایسے موقع پر قرآن کریم میں جب بھی قیامت کے دن اور اس کے بعد کی باتیں ہیں وہ کی جائیں تو ان کو ماضی میں بیان کیا جاتا ہے. اس وجہ سے خواہ وہ اذا لفظ نہ بھی آئے، اس وجہ سے کہ ان کا یقینی ہونا دکھایا جائے. جیسے ماضی یقینی ہو جایا کرتا ہے
वैसे ही वो आइंदा के हालात यकीनी होंगे, उनके अंदर कोई तब्दीली मुमकिन ही नहीं है। इसलिए यहाँ भी माजी के सीगे, जैसा कि पहले कलाम से ज़ाहिर है, मुस्तकबिल होने वाले वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं। व मा कुंतुम, मैं तो ये कह रहा हूँ इस मसले को पहले हल करें। व मा कुंतुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम, तुम नहीं कामयाब हो सकते कि तुम तस्ततिरून करो, ये मुराद है। मा कुंतुम तस्ततिरूना, तुम पर्दे डालने की कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते। किस बात पर पर्दे डालने? अन यशहद अलैकुम, कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कान, ना तुम्हारी कान गवाही दें, ना आँखें, ना चमड़े। ये तर्जमा जो है इसको पॉलिश करना मकसूद है। जो मौजूदा है, छुपने की जितनी कोशिश करो इस बात से छुप नहीं सकते कि ना तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी तुम छुपने इस बात से नहीं छुप सकते कि तुम्हारे खिलाफ ना तुम्हारी सुनवाई गवाही दे। ये क्यों ना करें इस तरह? तुम इस बात से नहीं छुप सकते कि ना तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी सुनवाई गवाही दे, कि तुम्हारे खिलाफ पहले आएगा फिर यहाँ। तुम इस बात से नहीं छुप सकते कि तुम्हारे खिलाफ ना तुम्हारी सुनवाई गवाही दे, ना तुम्हारी नज़रें और ना तुम्हारी जिल्दें। लेकिन तुम ये गुमान कर बैठे थे, तुम जो अमल बजा लाते थे उसमें से बहुत कुछ अल्लाह नहीं जानता था। जानता था भी लगेगा ना के साथ। गौर कर लें इस बात पे, क्योंकि ये जो तर्जमे हैं ये बहुत मुश्किल हैं, और लफ्ज़ों का लिहाज भी रखना और मज़मून के साथ वफा करना इस हद तक कि लफ्ज़ों से बहुत दूर ना इंसान निकल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह से ये मुश्किलात हैं। एक दफ़ा जब आप मुश्किल मज़मून पे मेहनत करते हैं तो दोबारा डालते हैं नज़र, फिर नज़र आ जाती है कोई चीज़, फिर नज़र आ जाती है। उसके बाद जब बाज़ मददगारों के सामने पेश करें तो बाज़ बातें जो आपने नोट नहीं की थी वो कर लेते हैं। ये वजह है जो मैं आपके सामने बात खोल रहा हूँ, क्योंकि ये सिलसिला अभी जारी है, और लोग समझते नहीं कि जो बातें हमारे सामने मुश्किलात थीं उन पर अबूर की खातिर हमने क्या तरीका अख्तियार किया, ये सारा खोल दिया गया है। उसके बाद वो वही मशवरे फिर दे देते हैं जो कबूल किए ही नहीं जा सकते। मैं नहीं कहता उनको अपनी इल्मियत जिताने का शौक़ है, मगर इल्मियत ज़रूर है कोई जिसकी वजह से हमें मुश्किल पड़ती है। तो अब सारी बातें सब दुनिया के सामने खुली हैं। एक मैं वो कोशिश का जिक्र भी करूँगा तफसील से कल, है ना? कल तक आप तैयारी कर लेंगे ना उसको? ठीक है। अब बताएं क्या फ़ैसला किया है? अगर सिर्फ यही रखें तुम इस बात से अगर ये कहें इस बात से छुप नहीं सकते कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी सुनवाई गवाही दे, ये उर्दू में समझ नहीं आएगी। छुप नहीं सकते का क्या मतलब है? ये है असल मुश्किल। हाँ, बचने का होना चाहिए। तस्तरून बचने की खातिर तो होता है। उस पर कोई ग्रामेरियन तो एतराज़ करेगा, लेकिन माना तस्तरून का बचना लाजिमन है। तो ये भी कह सकते हैं तुम इस बात से बच नहीं सकते कि ना तुम्हारे खिलाफ
तुम्हारी सुनवाई को नहीं दे। ठीक है? क्यों जनाब, सबको इत्तेफाक है? और एक मैं तजवीज़ करूँ। जो दूसरी बार हुजूर ना का लफ्ज़ आता है उससे दो नफियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। नहीं, वो मैंने ठीक कर लिया हुआ है। वो इस तरह है, और तुम इस बात से बच नहीं सकते कि तुम्हारे खिलाफ ना तुम्हारी सुनवाई को नहीं दे, ना तुम्हारी नजरें और ना तुम्हारी जेब में। यही मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो दूसरी ना आ रही है उसकी वजह से दो नफियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। नहीं होती हैं, मुझे तो नहीं नजर आती इकट्ठी होती है। गौर से सारे सुन लें, मैं फिर जो कह रहा हूँ उसको पढ़ें। हरगिज़ दो नफियाँ इकट्ठी नहीं होती, यानी हो सकती होंगी इनके ख्याल में, मगर मुझे नजर नहीं आ रही वो भी। तुम इस बात से बच नहीं सकते कि तुम्हारे खिलाफ ना तुम्हारी सुनवाई को नहीं दे। ये जो बज़ाहिर दो नफियाँ इकट्ठी नजर आ रही हैं, ये बचना है ताकि ना गवाही दे, ये मुराद होती है। आप ये तर्जुमा करें, क्या तुम इस बात से बच सकते हो? और तर्जुमा करके दिखाएं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नहीं, अर्ज नहीं करना, तर्जुमा करना है। जी मैं अर्ज़ करता हूँ हाँ। तर्जुमा। और तुम इस बात से बच नहीं सकते कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी जब ये कहेंगे तो कुरान का हर जगह ना जो है उसको नजरअंदाज कर देंगे। ला 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 3 दफा ला फरमाया, उसको कहाँ ले जाएंगे आप? मैं पेश करूँ। हाँ, दे दी। तुम अपने खिलाफ अपने कानों, ना अपनी आँखों, ना ही अपनी जुलूद की गवाही पर पर्दे डाल सकते हो। तुम अपने हाँ, खिलाफ ये कुछ करीब नजर आया, पढ़ो फिर दोबारा। तुम अपने खिलाफ अपने कानों, ना अपनी आँखों। ना अपने पहले ना करो ना। अच्छा, तुम अपने खिलाफ ना अपने कानों, ना अपनी आँखों और ना ही अपनी जुलूद की गवाही पर पर्दे डाल सकते हो। ठीक है, क्यों जी, मंजूर है? सितर का पर्दा आ गया। हैं? से महफूज रह सकते हो का मतलब शायद। सितर का पर्दा जो है ना जी, सितर का माना जो पर्दा हाँ है वही। वो जो है। अब बताएं मोहम्मद साहब, जी इसमें ला आ जाता है बार बार, और वो दिक्कत नहीं पेश आती कि उसकी तकरार, वो पहले एक नफी से टकरा रहा है वो। ये ज़्यादा अच्छा लगता है हैं? जो इन्होंने किया। कमर साहब, कोई हर्ज नहीं, हाजी अली भी अच्छी बात करते तो मान लेनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, इस्तितार में बचना तो लाजमन ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त है। इस्ततरा है ही बचने की कोशिश, छुपने या बचने की कोशिश। तो बचने का लफ्ज़ तो आपका दुरुस्त और उसका इस्तेमाल इनका दुरुस्त। ठीक है, अब लिखें और पढ़ें। तुम अपने खिलाफ ना अपने कानों तुम अपने खिलाफ ना अपने कानों, ना अपनी आँखों और ना ही अपनी जुलूद की गवाही पर पर्दे डाल ठीक की भी सकते जरूरत नहीं, ना हो। अपने ना जुलूस, अपने गवाही से। गवाही पर पर्दे डाल सकते हो। हाँ, पर्दे, अब बचने का लफ्ज़ नहीं आएगा। जी। अब जो गौर से आयत को पढ़ो तो उसका यही मंतूक है या कुछ और है? वलाकिन तर्ज बयान को एक बार फिर पढ़ेंगे, इसको सरे दस्त जो इन्होंने तजवीज़ की है इसको कबूल कर लें, फिर गौर कर लेंगे। अब वक्त ख़त्म हो गया। ठीक है, आजकल कुछ वक्त जल्दी ख़त्म होने लग गया है इन बहसों की वजह से। पहले और किस्म की बहसें हुआ करती थी, कायनात और ये सारी चीज़ें, उन अमूर का जिनका इन आयात से ताल्लुक़ है, वो निस्बतन ज़्यादा तफसीली थी। ये निस्बतन ज़्यादा तर्जमे की वजाहत की बातें हैं, इसलिए आइंदा मेरा ख्याल यही दस्तूर बेहतर रहेगा। ठीक है।
لیکن آہستہ ہو گیا ہیں؟ ہاں ہاں سمجھ زیادہ ہو گیا، آہستہ بھی ہو گیا اور تیز بھی ہو گیا بیک وقت. یہ لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.